بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائیو اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو کفار مکہ آپ کے مخالف ہوئے، آپ کے دشمن بنے۔ اعلان توحید اور اعلان دعوت کے بعد عام طور پر سارے ہی اہل مکہ آپ کے دشمن ہو چکے، مگر جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان کے نام حسب ذیل ہیں: ابو جہل بن ہشام، ابو لہب بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یعنی پسران خلف، خلف کے دونوں بیٹے، ابو قیس بن الفاکہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن حجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن صیفی، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید، عاص بن ہاشم اور عقبہ بن ابی معیط، ابن الاسدہ، حکم بن العاص، عدی بن حمراء۔ ان میں سے اکثر و پیشتر آپ کے ہمسایہ تھے اور صاحب عزت و وجاہت تھے، آپ کی دشمنی میں سرگرم تھے، لیل و نہار، یعنی دن و رات یہی مشغلہ اور یہی دھن تھی۔ ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، یہ تین شخص سب سے بڑے ہوئے تھے۔ حق جل شانہ کی قدیم سنت ہے کہ جب کسی شے کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کی ضد اور مقابل کو بھی پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 ہے، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے پیدا کیے تاکہ تم خدا کی قدرت کا کمال سمجھ لو۔ پس جس طرح نور کے مقابلہ میں ظلمت اور بلندی کے مقابلہ میں پستی کو پیدا فرمایا، اسی طرح خیر کے مقابلہ میں شر اور ہدایت کے مقابلہ میں ضلالت کو اور ملائکہ کے مقابلہ میں شیاطین کو پیدا فرمایا کہ حق اور باطل کا مقابلہ اور معرکہ رہے، اور لوگ اپنے ارادہ اور اختیار سے کسی ایک جانب کو اختیار کریں، یہ نہ ہو کہ کسی ایک جانب کے قبول کرنے میں مجبور ہو جائے۔ اگر فقط حق اور اہل حق کو پیدا کیا جاتا اور باطل بالکل نیست و نابود ہوتا تو لوگ حق کے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے، جو سراسر حکمت کے خلاف ہے۔ شریعت کا ہرگز یہ منشا نہیں کہ لوگ جبراً اور قہراً اسلام لائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس کی آیت نمبر 99 ہے۔ اگر تیرا رب چاہتا تو تمام زمین والے ایمان لے آتے۔ اس لیے حق جل شانہ نے جب حضرات انبیاء کو پیدا کیا تو ان کے مقابلہ کے لیے شیاطین الانس والجن کو بھی پیدا فرمایا تاکہ دنیا حق اور باطل کا معرکہ اور ہدایت و گمراہی کے جنگ اور مقابلہ کو خوب دیکھ لے، اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے حق اور باطل میں سے جس جانب کو چاہے قبول کرے۔ ان آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، سورہ انعام کی آیت نمبر 112 ہے۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں، کچھ شیاطین الانس اور کچھ شیاطین الجن ہے۔ پس جس طرح ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ چاہیے، اسی طرح ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون بھی ضروری ہے۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، ایک محاورہ ہے کہ جس طرح ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ چاہیے، اسی طرح ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون بھی ضروری ہے۔ ارباب منطق کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ قضیہ کا عکس لازم اور صادق ہوتا ہے، جو بھی بات کہی جاتی ہے اس کا الٹ ضرور ہوتا ہے۔ یہ فارسی کا ایک شعر ہے،
درکار خانہ عشق از کفر نا گزیر است دوزخ کرا بسوزد گر بولہب نباشد. دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوزخ نہ ہوتا تو ابو لہب نہ ہوتا تو دوزخ میں کبھی بھی نہ چلتا. یعنی پہلے وہ برا بنا ہے تو تب اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے. ایسے ہی ہے اللہ نے، میں نے جنت کہا، اچھا اللہ نے اسی لیے جہنم بنائی ہے. اگر ابو لہب نہ باشد، اگر ابو لہب نہ ہوتا تو دوزخ میں نہ جلتا. اس لیے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان خاص کا کچھ مختصر حال ہدیہ ناظرین کرتے ہیں. ابو جہل بن ہشام آپ کی امت کا فرعون تھا جس نے آپ کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا. ابو جہل کی دشمنی کے کچھ واقعات گزر چکے اور کچھ آئندہ آئیں گے. مرتے وقت جو اس نے پیام دیا ہے جس کا مفصل بیان انشاءاللہ غزوہ بدر کے بیان میں آئے گا، اس سے ناظرین کرام کو ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا پورا اندازہ ہو جائے گا. ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا. ابو جہل کہا کرتا تھا میرا نام عزیز کریم ہے، یعنی عزت والا اور سردار. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے 49 تک ہیں. تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو، پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑو اور اس سے کہو کہ چکھ اس عذاب کو، تو بڑا معزز اور مکرم تھا. ابو جہل کے بارے میں آیات ہے. دوسرا ہے ابو لہب. ابو لہب کنیت تھی، نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا. رشتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا. سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب ہی نے تکذیب کی اور یہ کہا تباً لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا ہم کو اس لیے جمع کیا تھا. اس پر سورہ تبت نازل ہوئی. ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، قرآن پاک میں سورہ لہب میں اللہ نے کہا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اس کو نہ اس کے مال نے کام دیا اور نہ اس کی اولاد نے کام دیا. جو چیزیں اس نے کمائی تھی کوئی چیز اس کے کام نہ دنیا میں آئی اور نہ آخرت میں آئے گی. اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب یعنی ابو سفیان بن حرب کی بہن کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ضد اور دشمنی تھی. شب کے وقت آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب امی جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تو ایک پتھر لے کر آپ کو مارنے کے لیے دوڑی. آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے. امی جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالی شانہ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف ابو بکر نظر آتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے. امی جمیل نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت اور ہجو کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر اس وقت اس کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی.
خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں. اور اس کے بعد یہ کہا مذ مما عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا. یہ مز نہیں، یہ مزممن ہے. مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا. مزمم کی ہم نے نافرمانی کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کا چونکہ معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے، تو اس کو الٹا کر کے کہا مزمم، جس کی مذمت اور مذمت بیان کی جائے، تو کہا مزمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے دین کو مبغوض رکھا. دشمنی اور عداوت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے محمد کے مزمم کہتے تھے. محمد کے معنی ستودہ کے ہیں، تعریف یعنی وہ شخص جس کی تعریف کی جائے، اور مزمم کے معنی مذموم اور برے کے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ واپس ہو گئی. قریش جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کر برا کہتے تو آپ فرماتے کہ اے لوگو، تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے سب و شتم کو مجھ سے پھیر دیا. وہ مذمم کو برا کہتے ہیں اور میں محمد ہوں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی حکمت دیکھو، میں تو مذمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. وہ مذمم کو برا کہتے ہیں اور میں مذمم ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں. ابن ہشام کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ام جمیل کو آپ کی طرف آتے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ، ام جمیل سامنے سے آ رہی ہیں، مجھے آپ کا ڈر ہے. آپ نے فرمایا انہا لن ترانی، وہ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گی. اور کچھ آیت قرآن کی آپ نے تلاوت فرمائی. مسند بزار میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے باسناد حسن مروی ہے کہ جب ام جمیل نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں اور نہ ہی شعر پڑھتے ہیں. تو ام جمیل نے کہا تو ان کی تصدیق ہی کرنے والا ہے. جب ام جمیل چلی گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، غالباً ام جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جانے تک ایک فرشتہ مجھ کو چھپائے رہا. واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا، اسی میں ہلاک ہوا. گھر والوں نے اس اندیشہ سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا. اسی طرح 3 دن لاش پڑے سڑ گئی. عار اور بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاش اٹھوایا. مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس گھڑے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا. یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا ہے. اجارنا اللہ تعالی من ذالک. ابو لہب کے 3 بیٹے تھے. اجارنا اللہ تعالی من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے. ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ اور معتب اور عتیبہ. دونوں اول الذکر فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے، یعنی عتبہ اور معتب. اور عتیبہ جس نے ابو لہب کے کہنے سے آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی اور مزید برآں اس پر گستاخی بھی کی اور آپ کی بد دعا سے ہلاک ہوا. فتح مکہ کے دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تمہارے بھتیجے عتبہ اور معتب کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں پڑے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بظاہر کہیں روح پوش ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو ڈھونڈ کر لاؤ. تلاش سے عرفات کے میدان میں ملے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اسلام پیش کیا، فوراً اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ نے فرمایا میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا، اللہ نے مجھ کو یہ دونوں عطا فرمائے. یہ جو عتیبہ تھا
چونکہ اس نے بہت زیادہ گستاخی کی تھی، اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کرے۔ تو شام کے سفر میں یہ راستے ہی میں اللہ نے ایک درندہ بھیجا اور اس نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تیسرا دشمن خاص امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف جمحی۔ امیہ آپ کو علی الاعلان گالیاں دیتا، اور جب آپ کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالے اور بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالے اور رو در رو تان کرے۔ رو آمنے سامنے، رو در رو آمنے سامنے یعنی منہ پر رو در رو تان کرے، مال کو جمع کرتا ہو اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو، جیسا کہ ہندو لذت و مسرت کے ساتھ روپوں کو یعنی روپیہ کو شمار کرتا ہے۔ کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا؟ ہرگز نہیں، البتہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تجھے معلوم بھی ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ حطمہ اللہ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہیں جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ امیہ بن خلف جنگ بدر میں حضرت خبیب یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ باقی انشاءاللہ تعالی پرسوں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور دشمنان رسول کے ساتھ بغض نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔